اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة وہم بالآخرۃ ہم یوقنون ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرۃ هم الاخسرون وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ النمل کے ابتدائی آیات 1 تا 6 ہیں۔ سورہ نمل آیات نمبر 1 سے آیت نمبر 6 تک۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے طاسین، یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی، ہدایت اور بشارت ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہی ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے، اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ بے شک تم کو یہ قرآن ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ یہ ہے ان آیتوں کا ترجمہ۔ بالکل صاف صاف باتیں ہیں، کھلی کھلی باتیں ہیں، آسانی سے سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں، کوئی ٹیڑھ اور کوئی ہیر پیچ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ آئیے اب ذرا ان آیتوں کا انالیسس کریں، ذرا ان کو قریب سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرمایا تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن کی آیات ہیں۔ تلک آیات القرآن، یہ قرآن کی آیات ہیں۔ یہ ایک اطلاع ہے، ایک اناؤنسمنٹ ہے، ایک اعلان ہے۔ جیسے ریڈیو کے زمانے میں کہتے تھے کہ یہ آل انڈیا ریڈیو ہے یا یہ ریڈیو سیلون ہے، تو کچھ اس طریقے سے سمجھو۔ اور اب ٹی وی کے زمانے میں کہتے ہیں کہ یہ این ڈی ٹی وی ہے، یا یوٹیوب پر کہتا ہے ہلو میں رویش کمار ہوں، ہے نا۔ تو اس طریقے سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، تاکہ سننے والے معلوم کریں کہ بات کہاں سے آ رہی ہے اور کون بول رہا ہے۔ کچھ اسی قسم کی باتیں سمجھیے۔ یہ تلک آیات القرآن، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، یہ قرآن کا ڈسکرپشن ہے۔ پہلے بولا اللہ تعالیٰ، پہلے بیان کیا کہ تلک آیات القرآن وہ کتاب مبین، اب جو ہے اس کا ڈسکرپشن، یہ کیسی کتاب ہے؟ کتاب مبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، یہ قرآن کا ڈسکرپشن ہے۔ کتاب مبین، یہ قرآن کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ یہ قرآن یہ کتاب مبین ہے۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو اپنی تعلیمات میں اپنے احکام اور اپنی ہدایات کو بالکل واضح طریقے سے بیان کرتی ہے۔ کتاب مبین کا مطلب کیا ہے؟ جو بھی یہ بات بیان کرتی ہے کھلے طریقے سے بیان کرتی ہے کہ سننے والا اچھی طرح سمجھ لے اس کی بات۔ مبین، کھول کھول کر بیان کرنا، صاف طریقے سے بیان کرنا اپنی بات کو۔ تو یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو اپنی تعلیمات، اپنے احکام اور اپنی ہدایات کو
بالکل واضح طریقے سے بیان کرتی ہے۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل کا فرق کھول کر بیان کرتی ہے۔ مبین کا ایک اور معنی کیا ہے؟ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کھول کھول کر بیان کرنے والے۔ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، کھول کھول کر بیان کرنے والی کتاب۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل کا فرق کھول کر بیان کرتی ہے۔ ایک اور بات مبین کی، یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو بھی اسے سمجھ کر پڑھے گا وہ مان لے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جو بھی اس کتاب کو سمجھ کر پڑھے گا اس کا دل گواہی دے گا اندر سے کہ واقعی اللہ کا کلام ہے۔ ایسی باتیں اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتی ہیں، اس کا دل گواہی دے گا۔ کتاب مبین میں یہ سب معنی داخل ہیں۔ تو اس طریقے سے دیکھیے ایک لفظ ہے، اس کا معنی معلوم ہو گیا ہم نا، یہ جو ہے کتاب مبین ہے، مگر غور سے دیکھے اس لفظ پر جو ہے ہمیں ذرا تحقیق کرے تو یہ سب باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اسے بولتے کتاب پر غور و فکر کرنا۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے قرآن میں فرماتا ہے کہ کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، کیا تم اس کتاب کو سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ اس طریقے سے تو تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن، یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ہدایت اور بشارت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ ہدایت بشارت، ہدایت اور بشارت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ یہ قرآن ہدایت ہے، گائیڈنس۔ یہ قرآن بشارت ہے، خوشخبری دینے والی کتاب، گلیڈ ٹائیڈنگس، گڈ نیوز دینے والی کتاب ہے۔ یہ قرآن ہدایت ہے، سیدھا راستہ بتانے والی کتاب۔ ہدایت کیا ہے؟ گائیڈنس، یہ صحیح طریقہ ہے، صحیح راستہ ہے، تمہیں یہ راستے پر گئے تو جو ہے تمہیں جہاں پہنچنا ہے وہاں پر پہنچ جاتے۔ یہ جو ہے بتانے والی، سیدھا راستہ بتانے والی کتاب، دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کا سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ بولے تو کون سا راستہ؟ زندگی میں اچھی زندگی گزارنے کا سیدھا راستہ بتانے والی کتاب، اور آخرت میں جنت پانے کا سیدھا راستہ بتانے والی کتاب۔ ہدایت، ہدایت کون سی، کس چیز کی ہدایت؟ زندگی میں صحیح اور اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، یہ طریقہ بتاتی ہے یہ کتاب، یہ کتاب کی آیات۔ اور آخرت میں اللہ کی جنت پانے کا راستہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، وہ بتاتی ہے یہ کتاب۔ ہدن، یہ لفظ کا، ایک لفظ کا جو ہے کی تفصیل ہوئی ہے۔ ہدوں و بشریٰ، اور بشارت، ہدایت اور بشارت۔ بشارت کیا ہے؟ خوشخبری دینے والی، یعنی اس کتاب کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری بتانے والی کتاب۔ اس کتاب کے بتائے ہوئے راستے پر جو بھی چلے گا اسے یہ خوشخبری بتاتی ہے کتاب، یہ خوشخبری دیتی ہے کہ اے اس کتاب پر چلنے والے تو جنت کے راستے پر جا رہا ہے، ایسے ہی مرتے دم تک تو چلتا رہا تو جنت میں جائے گا۔ تو یہ بشارت ہے، خوشخبری، اس کتاب کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری سنانے والی کتاب۔ تو یہ ہدایت اور بشارت ہے للمؤمنین، مومنین کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے۔ یہ قرآن ہدایت ہے اور بشارت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ جو قرآن ہی کو نہ مانے اسے قرآن سے کیسے ہدایت ملے گی، اور اس کے لیے قرآن کیسے خوشخبری ہوگا؟ جو اسے مانے گا، اسے قبول کرے گا، اس کے مطابق چلے گا، اس کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ جو نہ مانے گا مگر نہیں چلے گا، اس کے لیے کیسے ہدایت ہو سکتی ہے، اس کے لیے کیسے خوشخبری یہ ہو سکتی ہے؟ تو ہدوں
و بشرا للمومنین، ہدایت اور بشارت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، یہ مومنوں کی پہچان بتانے والی آیت ہے۔ اوپر کیا بولا؟ مومنین کے لیے یہ کتاب ہدایت اور بشارت ہے۔ تو یہ مومن کون ہیں؟ نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ یہ دو ٹاپکس ہیں، یہ دو عنوانات ہیں، نماز اور زکوٰۃ۔ کس کے عنوانات ہیں؟ پوری شریعت کے، پورے اسلام کے۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، 50 جگہ آیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نماز اور زکوٰۃ قائم کرو اور دین اسلام پر چلو۔ دین اسلام پر چلنے کے لیے یہ ٹاپک قرآن سامنے رکھتا ہے، اور یہاں بھی وہی ہے، یعنی نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، یہ پہچان ہے ان مومنوں کی جن کے لیے قرآن ہدایت اور بشارت ہے۔ قرآن ہدوں و بشرا للمومنین ہے، اور مومنین وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہی ہیں جو آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ نماز قائم کرنے والے، نماز پڑھنے والے بولا نہیں، نماز قائم کرنے فرق ہے۔ نماز پڑھنا کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، دل میں آئے پڑھے، دل میں آئے نہیں پڑھے، ایک پڑھے دو چھوڑے، بے دلی سے پڑھے، سمجھ میں آندے نہیں آندے میں کیا پڑھ رہا ہوں وہ پڑھتے رہے، یہ الگ چیز ہے۔ قائم کرنا، نماز قائم کرنا، اہتمام کرنا، پوری تیاری کے ساتھ اور پوری پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا، اسے بولتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ تو نماز قائم کرنے والے یعنی پابندی سے پوری نمازیں صحیح طریقے سے ادا کرنے والے ہی مومنین ہیں۔ یہاں بہت امپورٹنٹ بات ہے، ذرا اس پر غور کرو۔ یہ مومنین کون ہیں؟ نماز پڑھنے والے، نماز قائم کرنے والے مومنین ہیں۔ تو مطلب کیا ہے؟ جو نماز کو قائم نہیں کرتے اللہ کے نزدیک وہ مومنین نہیں ہیں۔ ہمیں مومن سمجھتے، مسلمانی سمجھتے، ان کا ریکارڈ سب مسلمان بول کر ہے، مگر اللہ کے دفتر میں، اللہ کے ریکارڈ میں وہ کیا ہیں؟ مومنین شمار نہیں ہوتے۔ یہ قرآن میں کئی جگہ کھول کر اللہ تعالیٰ بیان کیا ہے۔ یہ بھی ایک آیت ہے یہ کہ پابندی سے پوری نمازیں صحیح طریقے سے ادا کرنے والے ہی مومنین ہیں، اور جن پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ صحیح طریقے سے زکوٰۃ دیتے ہیں وہی مومن ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، الذین جو، یعنی جن کو مومن کہا گیا ہے اوپر کی آیت میں، وہ وہی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنا سب کے اوپر فرض نہیں ہے، جو صاحب نصاب ہے، جو مالدار ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ تو جو مالدار حساب لگا کر پابندی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ مومن ہے۔ جو مالدار ہے، دولت رکھتا ہے، پھر بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یا کرتا ہے حساب سے نہیں کرتا، دل میں اثر کا دیتا، کچھ دیا کچھ نہیں دیا، دل میں آیا دیا، دل میں آیا نہیں دیا، یہ زکوٰۃ ادا کرنا نہیں ہوا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے معنی حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرنا، پابندی کے ساتھ سالہ سال زکوٰۃ ادا کرنا، اگر صاحب نصاب ہے، ایسا شخص مومن ہے۔ جن پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ صحیح طریقے سے زکوٰۃ دیتے ہیں وہی مومن ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ایمان کے مطابق عمل کرنے والے ہی مومن ہیں۔ جنرل بات، یہ دو مثالیں دیے نماز اور زکوٰۃ کی، تو اس سے ہم اخذ کر سکتے ہیں، ڈرائیو کر سکتے ہیں اس بات کو کہ ایمان کے مطابق عمل کرنے والے ہی مومن ہیں۔ ایمان کے چند تقاضے ہیں، ایمان چند تقاضے سامنے رکھتا ہے، وہ تقاضے معلوم کر لینا، ایک مومن سے کیا تقاضا ہے ایمان کا، وہ تقاضے پورے کرنا، تو وہی مومن ہیں۔ ایمان کے مطابق عمل کرنے والے ہی مومن ہیں، اور انہی کے لیے قرآن ہدایت اور بشارت ہے۔
ایسے مومنین کے لیے ہی قرآن ہدایت اور بشارت ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ یہ آیت کا جو ہے کہ بندش کیسی ہے، اس کو دیکھ کر علماء بیان کرتے ہیں جو آگے میں بول رہا ہوں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہی ہیں جو آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ وہی ہیں، کون ہیں؟ جن کا ذکر اوپر آیا، پابندی سے نماز قائم کرنے والے، پابندی سے زکوٰۃ دینے والے، یعنی ایمان کے مطابق عمل کرنے والے ہی آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ بات کہاں سے کہاں تک پہنچے؟ آخرت پر ایمان انہی کا صحیح ہے جو ایمان کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ جو ایمان کے مطابق عمل نہیں کرتے ان کا آخرت پر ایمان ایک کوسچن مارک ہے۔ اللہ کے ہاں ڈیسائیڈ ہوگا کہ واقعی تیرا ایمان تھا یا نہیں۔ تیرے عمل کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرے گا کہ تیرا ایمان تھا یا نہیں۔ تو ایمان کے مطابق عمل کرنے والے ہی آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ جو ایمان کے مطابق عمل نہیں کرتے ان کا آخرت پر ایمان ڈاواں ڈول ہے۔ آخرت پر ایمان ہی ان کا ڈاواں ڈول ہے، پکا نہیں ہے۔ وہ قرآن سے ہدایت نہیں لیتے اور ان کے لیے قرآن کی بشارت بھی نہیں ہے۔ ہدایت اور بشارت جس کا ذکر اوپر ہوا وہ ایمان لانے والوں کے لیے ہے اور آخرت پر ایمان لانے والوں کے لیے ہے۔ آخرت پر ایمان انہی کا صحیح ہے جو ایمان کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ جو ایمان کے مطابق عمل نہیں کرتے ان کا ایمان ہی پکا نہیں، ان کے لیے یہ بشارت بھی نہیں قرآن ہدایت کی اور جنت کی بشارت کی۔ وہ قرآن سے ہدایت نہیں لیتے، کون؟ جن کا ایمان پکا نہیں ہے، وہ قرآن سے ہدایت نہیں لیتے اور ان کے لیے قرآن کی بشارت بھی نہیں ہے۔ بشارت جنت کی بشارت، ان کے لیے وہ بشارت بھی نہیں ہے جن کا ایمان ہی پکا نہیں ہے۔ آخرت پر جن کا پکا یقین نہیں ہے ان کا عمل بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ اصل بات ہے۔ کہیں کوئی اتنی بڑی بات بولے اللہ، جن کا آخرت پر پکا یقین نہیں ہے ان کا عمل بھی ٹھیک نہیں ہوتا، ایمان کے مطابق ان کا عمل نہیں ہوتا، اس واسطے ان کے لیے جو ہے وہ بشارت جنت کی نہیں ہے۔ تو الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ وہی ہیں جو یعنی ایمان لانے والوں کے لیے بشارت ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہی ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون۔ حقیقت یہ ترجمہ، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، غور کرنے کی بات۔ جو آخرت کو نہیں مانتے، آخرت پر جن کا ایمان نہیں ہے ان کے کرتوتوں کو ہم نے خوشنما بنا دیا ہے۔ وہ برے کام کرتے ہیں اچھے سمجھ کر، کرتے ہیں برے کام مگر سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کے پاس آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ برے اعمال کرنے لگتے ہیں، برے کام کرنے لگتے ہیں اور پھر اپنے برے کاموں کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس دنیا کی زندگی کو ہی پوری زندگی سمجھتے ہیں۔ زندگی دنیا کی زندگی ہے، مرے مٹ گئے، ختم ہو گیا۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اللہ کے سامنے، جنت ہے، دوزخ ہے، اس بات کا جو ہے ان کو کوئی یقین نہیں، اس بات پر کوئی ایمان نہیں۔ اس واسطے جو بھی کرتے ہیں دنیا کے لیے کرتے ہیں۔
اور دنیا حاصل کرنے کے لیے جیسا کرنا ہے ویسا کرتے ہیں، اچھے طریقے سے ہو یا برے طریقے سے، وہ تو دنیا میں چل رہا ساری دنیا میں جن میں مسلمان بھی میجارٹی میں شامل ہیں، وہی کرتے ہیں جو دنیا حاصل کرنے کے لیے دوسرے لوگ کرتے ہیں، چاہے وہ صحیح طریقہ ہو یا غلط طریقہ، حلال ہو یا حرام، اس کی زیادہ فکر نہیں، بس آنا، کمانا، مزہ کرنا، عیش کرنا، دنیا کی زندگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخرت کا کوئی تصور نہیں، آخرت کا کوئی یقین نہیں، وہ یہ نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد جواب دینا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی پوچھ نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی سزا، کوئی جزا نہیں، اس لیے وہ دنیا کی زندگی کے مزے لینے میں ہی دلچسپی رکھتے ہیں، بھلے طریقے سے یا برے طریقے سے وہ دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی طریقے سے بھی ہو، بھلے طریقے سے ہو یا برے طریقے سے، دنیا کے مزے اور دنیا کی کامیابی ہی انہیں اچھی اور بھلی لگتی ہے۔ جب دنیا کماتے ہیں تو جو ہے خوش ہو جاتے ہیں، دیکھو میں اتنا کما لیا، وہ کیسا کمایا، تو کیا طریقے سے کمایا، کیا بھی طریقے سے کمایا، بندے کمایا نہیں، تیرے سامنے دیکھ، میرا یہ عیش ہے، یہ بنگلے ہیں، یہ میری کاریں ہیں، یہ دیکھ تو میں کیسا کمایا، یہ تجھے کیا، یہ سوچ ان کی، یہ تھنکنگ ان کا، اور اس کے لیے وہ ہر کام کر گزرنے میں بے باک ہو جاتے ہیں۔ آخرت پر ایمان نہیں رکھنے والے ہر برے کام کرنے میں بے باک، کوئی ڈر نہیں، بس کرتے جاؤ۔ اس کی بہترین مثال فلسطینیوں پر اسرائیل کی حیوانیت، ایک لمحے بھی ذرا اگر وہ سوچے کہ ہمیں کیا کر رہے ہیں اور کل اس کا جو ہے کیا ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، تو ہرگز نہیں کریں گے۔ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو جو ہے آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے، اس واسطے ایسے ایسے حیوانی کام کر رہے ہیں کہ انسان خود حیران ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے، اتنا جو ہے ستا بھی سکتا ہے انہیں۔ تو اس کی اصل وجہ آخرت پر ایمان نہیں ہونا، اور خود مسلمانوں میں بہت سارے ایسے برے اعمال ہیں جو اچھا سمجھ کر رہے ہیں، بہت برے اعمال ہیں قرآن اور سنت کے اعتبار سے، مگر جو ہے کیا ہے، ان کو وہ اچھا سمجھ کر رہے ہیں، مثالیں دینے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اہم بات قرآن اس آیت میں فرماتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ ان کو یہ بری سزا اس دنیا میں ملتی ہے، اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت عین موت کے دروازے پر بھی انہیں یہ سزا ملتی ہے، بری سزا۔ موت کے بعد عالم برزخ میں بھی ان کو یہ سزا ملتی ہے، اور پھر روز حشر سے تو اس بری سزا کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو پھر کہیں جا کر ختم نہیں ہوتا۔ جو ایسے ہیں جو اوپر بیان کیا گیا، ان کے لیے سوء العذاب ہے، اور آخرت میں وہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یہ سوء العذاب دنیا میں بھی ہے، موت کے وقت بھی ہے، موت کے بعد برزخی زندگی میں بھی ہے، اور برزخ کے بعد آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے بھی ان کے لیے یہ برا عذاب ہے۔ اور ان آیتوں کے آخر میں فرمایا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور بے شک تم کو یہ قرآن ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ اوپر ایک اناؤنسمنٹ ہوا یہ قرآن ہے، اور ان آیتوں کے آخر میں پھر ایک اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے تمہیں دیا جا رہا ہے، وہ اللہ جو حکیم ہے،
بڑی حکمت والا ہے اور علیم ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، اس اللہ کی طرف سے تمہیں یہ آیات دی جا رہی ہیں۔ ایک اناؤنسمنٹ سے شروع ہوئی بات اور ایک اور اناؤنسمنٹ پہ سے ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد پوری جو ہے سورہ چلتی ہے، سورہ نمل۔ تو یہ ہے سیٹنگ ان آیتوں کا کہ یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی، ہدایت اور بشارت ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہی ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے، اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ بے شک تم کو یہ قرآن ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ سورہ نمل کی ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے، اب خالی میں پوائنٹس بتا دیتا ہوں غور کرنے کے لیے اور کامنٹ کرنے کے لیے آج کے اس درس قرآن پر۔ قرآن کی آیتیں ہدایت اور بشارت ہیں ایمان لانے والوں کے لیے۔ دوسری بات، ان ایمان لانے والوں کے لیے جو ایمان کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تیسری بات، ایمان کے مطابق عمل کرنے والے ہی وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ دوسری بات، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اپنے برے اعمال کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں، برے اعمال کو اچھے سمجھنے لگتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بری سزا ہے۔ اے اللہ ہمیں ان باتوں پر یقین عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔